بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن باتوں کے ماننے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے ان میں سے ایک وقوع قیامت کو ماننا بھی ہے، یعنی بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ پاک کے حکم سے قیامت ضرور اپنے وقت پر قائم ہوگی، جب انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اسے اس کے اچھے یا برے کاموں کا صلہ ملے گا۔ اسی یوم الحساب کو مذہب اسلام میں قیامت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ قیامت 70 بار آیا ہے۔ قیامت کے ناموں کی تعداد کسی نے 100 اور کسی نے اس سے بھی زائد بتائی ہے۔ قرآن کریم میں بھی قیامت کے کئی نام مذکور ہے، بلکہ 13 صورتوں کا نام قیامت یا قیامت کی ہولناکیوں کے نام پر آیا ہے: الدخان، الواقعہ، الحشر، التغابن، الحاقہ، القیامہ، النبع، التکویر، الانفطار، الانشاق، الغاشیہ، الزلزلہ، القارعہ۔ قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، وہ یوں کہ مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد ہوگی نہ کوئی 40 سال سے کم عمر کا ہوگا۔ اس وقت دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ وہ یوں کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی بات کا ذکر پارہ نمبر 23 سورہ یاسین کی 49ویں آیت میں یوں ہے: وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: اور سور میں پونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ وقوع قیامت کے منکر کا حکم: بے شک قیامت قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب شفا شریف میں ہے: جس نے قیامت کا انکار کیا وہ کافر ہے، کیونکہ اس پر نص موجود ہے، اور اس وجہ سے کہ قیامت کے حق ہونے کی خبر تواتر کے ساتھ منقول ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ قیامت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قیامت صغریٰ، یہ موت ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ دوسری قیامت وسطیٰ، وہ یہ کہ ایک قرن یعنی ایک زمانہ کہ تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، اور دوسری قرن کہ نئے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ تیسری قیامت کبریٰ، وہ یہ کہ آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں گے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ وقوع قیامت کے متعلق اتنا تو سب جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جمعے کے دن قائم ہوگی، مگر کس سال قائم ہوگی اس سے اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے رسول، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ وقوع قیامت کا درست وقت نہ بتانے میں حکمت: اس کا درست وقت نہ بتانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جان کر کہ ابھی تو بہت وقت ہے، لوگ نیک اعمال بجا لینے میں سستی کا مظاہرہ کریں گے۔ منکرین قیامت: یاد رہے دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو رب کو مانتے ہیں، نہ قیامت کو اور نہ کسی اور ضرورتی دین کو۔ بعض اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ہے اور دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، مگر قیامت کو نہیں مانتے، حالانکہ ہر عقل مند شخص جانتا ہے کہ جب رب کو مان لیا تو پھر قیامت کا انکار کرنا گویا اس کی قدرت و حکمت کو جھٹلانا ہے۔ بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت حق ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا کا مکمل مشاہدہ نہیں کر سکتے جو کہ آسانی سے نظر آ رہی ہے، تو اس دنیا میں رہ کر اس عالم قیامت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جس کا تعلق غیب سے ہے؟ یعنی ان مشاہدات کے لیے جس لطافت کی ضرورت ہے وہ ہر انسان کو میسر نہیں، لیکن جسے اللہ چاہے وہ غیبی حقیقتوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں کفار سب سے زیادہ وقوع قیامت کا ہی انکار کرنے والے تھے، چنانچہ اس وقت سب سے زیادہ آیات ایسی نازل ہوئی جن میں قیامت کا حق و سچ ہونا ہی مذکور ہے۔ ذیل میں وقوع قیامت پر چند نقلی و عقلی دلائل مختصراً ذکر کیے جا رہے ہیں۔
وقوع قیامت پر نقلی دلائل۔ سورہ حج کی ابتدائی آیت میں اللہ پاک نے جہاں تخلیق انسانی کے مراحل کو بیان فرمایا، وہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ پاک مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد مارنے اور پھر دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، ایک مقام پر ہے، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ وقوع قیامت پر عقلی دلائل۔ نظام دنیا ہے کہ جب کوئی محنت و مشقت کرتا ہے تو اپنے کام کی جزا پاتا ہے، اور جو اپنے مالک کی یا اپنے ملک کے قوانین کے نافرمانی و خلاف ورزی کرتا ہے تو سزاوار ٹھہرتا ہے۔ لہٰذا قیامت کا قیام بھی ضروری ہے تاکہ اچھوں کو ان کے کاموں کی جزا ملے اور بروں کو ان کے کیے کی سزا۔ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ظلم سہتے رہتے ہیں، انہیں زندگی میں راحت کم ملتی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو ظلم کرتے ہیں لیکن دنیا میں انہیں سزا نہیں ملتی، اور ظالم کا بغیر سزا کے رہ جانا اور مظلوم کا بغیر جزا کے رہ جانا اللہ پاک کی مصلحت کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ نیز جزا و سزا کا معاملہ سے پہلے ضروری ہے کہ اس جہاں کو مکمل ختم کیا جائے، کیونکہ یہ جہاں دارالعمل ہے، اس لیے ایک اور جہاں ہو جو صرف دارالجزا ہو اور وہاں جزا و سزا کا معاملہ ہو، اور وہی قیامت ہے۔ اسی طرح اگر غور کرے معلوم ہوگا کہ انسان دنیا میں اچانک نہیں آیا بلکہ اس سے قبل کئی عالموں میں رہ چکا ہے، مثلا عالم ارواح، پھر شکم مادر، پھر عالم دنیا۔ جب یہ چیزیں عقل کے دائرے میں آتی ہے تو اب اگر چوتھا عالم یعنی عالم قیامت بھی مان لیا جائے تو اس میں کیا عقلی قباحت ہے۔ انکار قیامت کے نقصانات۔ منکر قیامت فطرت سے باغی ہو جاتا ہے، وہ اچھے اخلاق سے محروم ہو جاتا ہے، مالک کائنات کی قدرت، حکمت اور مصلحت سے فرار اختیار کرتا ہے، نفسانی خواہشات میں مبالغہ کرتا ہے، کفر و ضلالت اور سرکشی پر اتر آتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، اعمال حسنہ سے بیزار ہو جاتا ہے، شیطان اور نفس کا غلام بن جاتا ہے۔